वेलकम बैक नाजरीन। भट्ट साहब सेनेटर हैं, आप देखें, और भट्ट साहब अगर कह रहे हैं तो मैं काई साहब की बात मानूंगा, मैं भट्ट साहब की मानूं? मैं तो काई साहब की मानूंगा। काई साहब कहते पार्टी तो मैंने खत्म ही नहीं की थी, मतलब सिर्फ बल्ले का निशान लिया था। नहीं आप वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है तो बल्ले का निशान, तो फिर आप ये बाकी जो लोग थे जो आजाद इलेक्शन जीते थे वो चले जाते, इंतजार करते, पीटीआई में चले जाते, सुन्नी ताद में क्यों गए हैं? फिर सुन्नी ताद को कैसे वो छोड़ सकते हैं? कानून इजाजत अब एक जगह पे रुक जाए ना, या इधर रुक जाए या इधर रुक जाए। या तो पार्टी डाइल्यूट हो गई थी या नहीं हुई थी, पहले ये बताएं। देखें ना, जब इंट्रा पार्टी आप इलेक्शन नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन ने आपको रोक दिया, आपका निशान ले लिया, तो इसका मतलब पार्टी ये हमारे साथ हुआ। इसका मतलब पार्टी डाइल्यूट होगी। पार्टी डाइल्यूट, एक सेकंड ना भट्ट साहब, वो कहां कट रही है ना, पार्टी डाइल्यूट होगी। देखें, आपने अगर आपका निशान चला गया है, हमारे साथ हुआ, साकब निसार ने किया, जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब के साइन थे, साकब निसार ने कहा कि हमने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया है, आपका जितना ये इलेक्शन होगा आपका शेर निशान नहीं है। तो हमारे साथ तो ऐसा हुआ, आपको याद नहीं है? तारीख निकाल लें। वहां पे सेनेट का इलेक्शन और आम इंतखाबात और ये बहस ही और है। चित्राली साहब जाते जाते भट्ट साहब सेनेटर होते कहते हैं कि जनाब जब बल्ले का निशान ले लिया था काजी साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो भजन पार्टी डिलीट होगी थी। भट्ट साहब ने क्या, मैंने नहीं कहा। नहीं, काजी साहब ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने लिया। एक चीज नहीं, लेकिन बाद में जो फैसला आया था बल्ले का निशान, फैसला कहां से आया? सुप्रीम कोर्ट से आया था ना बल्ले के निशान। एक चीज का आपको भी अंदाजा हो गया कि इवन भट्ट साहब भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि हमारा हक है। इस चीज का तो मैं अपराइट आदमी है, भट्ट साहब क्लेम करेंगे, इनको क्रेडिट देता हूं। बाकी तो फिर आप मुझे नहीं देखें भट्ट साहब प्लीज, मैंने आपको बहुत सुना प्लीज। अब ये इनको मैं क्रेडिट देता हूं कि इन्होंने कम से कम इस हद तक इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया कि ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये पीटीआई और देखिए इसमें टेक्निकल बात ये है कि जो परसेंटेज पार्टी उसके वेट के हवाले से रिजर्व सीटें मिलती हैं। हाँ। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को से 24% वोट मिले हैं, उस परसेंटेज से उनको रिजर्व सीटें मिलनी हैं। तो सेम इज विद पीएमएलएन, इस परसेंटेज को जो इनका हक बनता है वो इनका मिलना चाहिए, भले इन्होंने रिगिंग की हो इलेक्शन में, हम उसको नहीं कहते, लेकिन दे आर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। जब तक ट्रिब्यूनल से उन सीटों का फैसला हो कि वो सीटें हमारी तरफ नहीं आती, दे आर देयर। ठीक है, तो इसके बाद अब ये जनाब फरमा रहे हैं कि जी उधर उधर के लिए जाते हैं। ये सिंपल सी बात ये है कि काकड़ भी कह रहा है कि यार मुझे इंटरम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, एक टास्क दिया गया था कि आपने पीटीआई को रोकना है। काकड़ भी कह रहे हैं। तो ये सारी बातें, अब ये कम से कम इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए। भट्ट साहब ने कहाँ क्लेम की? उन्होंने नहीं क्लेम की। नहीं, वो तो नहीं करता, उसका क्रेडिट मैं देता हूं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा अच्छा एसआईसी में हम क्यों गए, पार्टी को सिंबल नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप जब तक दोबारा इंतखाबात पार्टी नहीं कराते आपको हम इनलिस्ट नहीं करते। जब पार्टी इलेक्शन कमीशन में इनलिस्ट नहीं होगी तो हाउ कैन यू बिकम मेंबर ऑफ ए पार्टी? अच्छा, तो उसका हमारे पास रास्ता ये था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है हम उसमें जाके अपनी सीटें क्लेम करते। लेकिन इन द मीन वाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक फैसला दिया कि भाई पीटीआई का सिर्फ सिंबल चुना गया है, एज ए पार्टी इट इज देयर, और 15 दिन के अंदर अगर ये क्लेम करते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंट बंदे जो हैं वो पीटीआई के हैं, अगर वो एफिडेविट दे देते हैं विद इन 15 डेज, तो दे विल बी कंसिडर्ड एज जेन्युइन पीटीआई एमएनएस, और उसकी बुनियाद पर उनको सीटें देनी चाहिए। नाजरीन, चित्राली साहब की, नासिर भट्ट साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है जनाब वसीम मलिक साहब ने और जनाब साकिब बशीर साहब ने, दोनों सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं। साकिब भी 190 मिलियन पाउंड वाला केस पे लग नहीं गया, उसकी तफसीलात भी कुछ हैं तो प्लीज अपडेट करें। जी बिल्कुल। ये जो है वो पहले तो रिलीफ लेने के लिए या उसके लिए कोशिश की जाती थी कि अदालतों से रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, मिलने के लिए वो सारे जाते थे। और अब नई एक रवायत पड़ी है कि केस लगवाने के लिए वो पूरे मतलब पार्लियामेंटेरियंस और फैमिली, वकील सारे, कभी वो चीफ जस्टिस के रोस्ट्रम पे जा रहे हैं, कभी उसके चैम्बर में जा रहे हैं। बल्कि एक दफा पहले भी उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, केस नहीं लगा था, लेकिन अब आखिरकार कॉज लिस्ट आ गई है, 5 जून के लिए लग गया है। लेकिन 5 जून आपको पता है कि आखिरी वर्किंग डे होगा, जुमरात का दिन होगा। तो अगर उस दिन फिर नैब आकर ये कह दे कि हमने तो अभी प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगाना है, क्योंकि इससे कबल वो अमजद परवेज साहब थे इस केस में, तो वो एडवोकेट जनरल पंजाब लग चुके हैं। तो मुमकिन तौर पर तो अगर तो हालात साजगार हों
تو نیب آ کر یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ضمانت پر کوئی اعتراض نہیں، تو فوری ضمانت ہو بھی جاتی ہے اگر حالات سازگار ہوں۔ اچھا اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں بات کرنی، اگر ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو خیر کوئی رہائی تو نظر نہیں آ رہی، اور بھی کیسز اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ملک صاحب کی بنے آج سپریم کورٹ بڑی دھواں دار قسم کی سماعت ہوئی آج مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کیس۔ دیکھیے اگر دھواں دار قسم کی ہو یا نہ ہو، نئے عدالتی نظائر تو بڑی خوبصورتی سے طے کیے جا رہے ہیں نا۔ یعنی آج غالباً کو تیسری سماعت تھی کیس کے میرٹس کے اوپر، ابھی تک وہ ججمنٹ ہی نہیں پڑھا گیا جس کو آپ ریویو کر رہے ہیں، اور ججمنٹ تو پڑھنا دور کی بات، حالانکہ ریویو کا جو سکوپ ہے کہ ایرر فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ججمنٹ، وہ تو کوئی بتائے نا یہاں کہ آپ ایک ججمنٹ کو ریویو کرنے لگے ہیں، اس میں 6 جج ایسے ہیں جنہیں حقائق کا نہیں پتا۔ اب فیصل صدیقی صاحب جو ہیں وہ جب کیس کے حقائق کی جانب بڑھتے ہیں تو جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، معزز جج ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے کیونکہ اس میں پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور معاملہ شروع ہوتا ہے 13 جنوری کے رات 11:30 بجے کے اس فیصلے کے جو بلے کا انتخاب 13 جنوری سپریم کورٹ کی دکھتی رگ ہے، بس وہ نام لیتے جاتے ہیں تو سارے تاریخ میں دکھتی رگی رہنی ہے ان کی۔ ہاں تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، نہ تو ابھی تک ججمنٹ پڑھا گیا ہے، نہ کوئی ججمنٹ سے ایرر فلوٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، دیکھیے جو مخدوم علی خان صاحب ہیں، نو ڈاؤٹ پاکستان کے نامور وکیل ہیں، 12 جولائی کے فیصلے کی متاثرہ خواتین کے وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں۔ انہوں نے 2 سے 3 جو اوور آل ان کے دلائل تھے نا، وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ 187 کا اختیار استعمال نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، آپ کے مطابق نہیں کر سکتی ہوگی۔ وجہ جو انہوں نے بتائی وہ خاصی دلچسپ ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ وہ بہت بڑے آئینی ماہر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 185(3) یعنی کہ اپلیٹ جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ ایک اپیل سنتی ہے، اور اس اپیل میں انہوں نے مثال دی کہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کا کیس، اس میں آپ کسی تیسرے فریق کو کیا نہیں کر سکتے، ریلیف نہیں دے سکتے۔ اگر پی ٹی آئی اس کیس میں فریق نہیں تھی تو پی ٹی آئی فریق نہ ہونے کے باوجود مدعا تو پی ٹی آئی کا تھا اور وہ ججز کے سامنے تھا، مدعا تو اور لیول پہ چلا گیا نا۔ یہ تو آپ کے بیسک رائٹس بھی جو ہیں وہ چیلنج ہو گئے کہ ووٹ کرنا بھی رائٹ ہے کہ نہیں ہے، وہ تو آج معاملے کی تو بہرحال کٹ دا سٹوری شارٹ ہو یہ رہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایرر سامنے نہیں آیا۔ یہ اب ہمیں ریویو کم اپیل زیادہ لگ رہی ہے، کیس ری ہیئر اس طرف جا رہا ہے، تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی ریئر کی جا رہا ہے ریئر۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 کیٹیگری کے ججز ہیں ان 11 میں۔ ٹاپ کی جو کیٹیگری ہے وہ انہوں نے فیصل صدیقی نے آج کہا بھی کہ وہ میجورٹی میں ہے۔ میجورٹی میں کون ہے؟ جنہوں نے کیس ہی نہیں سنا، مطلب 7 ججز، ایک جسٹس عقیل عباسی جو وہ ڈسمس کر چکے ہیں، اور 6 ججز ابھی بھی بینچ میں موجود ہیں۔ اب جو میجورٹی میں ہے، آج آپ نے جیسے صلاح الدین جو پمر ان کو سن لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے کیس نہیں سنا، ان کا مطلب یہ تھا کہ فیصل صدیقی کچھ سمجھائیں تو صحیح نا ہمیں What is happening؟ اور دوسری کیٹیگری میں جسٹس امین الدین خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو آبجیکشن سٹیج پر ہی وہ کہہ رہے تھے یہ کیا آپ کر رہے ہیں، مطلب یہ کس طرف آپ جا رہے ہیں، مطلب کو بہت ہی کو تیزی کو جلدی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مخدوم علی خان ہیں، الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، ان وکلا کو بھی کہیں سے کوئی نہ کچھ تھا، کچھ میرے خیال میں کہ جلدی ہونا ہے، اس لیے 1.5 گھنٹہ مخدوم علی خان انہوں نے کہا بس 1.5 گھنٹے میں، حالانکہ مخدوم تو بہت ٹائم، اچھا انہوں نے ججمنٹ بھی نہیں پڑھی اور نیلے پہ دہلا۔ ویسے بات یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن اظہر رضوی میجورٹی ججمنٹ وہ اس میں سگنیٹری ہیں، ان کو شاید یاد نہیں رہا۔ میرے لیے تو حیران کن ہے، انہوں نے اپنے رائٹ سائڈ بیٹھے جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان نے جو نوٹ لکھا تھا ان کے کنڈکٹ پر بھی بات کی ہوئی، اگلے جو وضاحت آئی تھی، اور اس میں بہت کچھ لکھا گیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ آخر کار پی ٹی آئی کو نشستیں دی گئی ہیں، ان کے سوالات تو میرے خیال میں مس میچ ہو رہے ہیں، وہ جو ان کی ججمنٹ ہے نہیں۔ آج انہوں نے خود اپنی ججمنٹ کے بارے میں کہا کہ سامنے جب وہ بات ہو رہی تھی نا کہ جیسے آج وہ جو جسٹس باقر نجفی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو 12 جولائی والا بینچ تھا وہ اپنے آئینی دائرہ کار سے باہر گیا، ان کا باعث جو تھا اس ججمنٹ سے نظر آ رہا تھا، اور بحث یہ ہوئی کہ کیا ریڈ ان تو نہیں کیا گیا، جیسے مسرت علی صاحبہ نے کہہ دیا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا۔ تو محمد علی مظہر صاحب جو اس فیصلے کے سگنیٹری ہیں، اور صرف 12 جولائی کے فیصلے کے نہیں، اس کے بعد 2 وضاحتیں آئی تھیں 26ویں ترمیم سے پہلے تک، اس کے بھی وہ سگنیٹری تھے۔ وہ آج کہہ رہے ہیں کہ کیا جج ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے دائرہ اختیار سے باہر جائیں؟ کیا جج ایسا کر سکتے ہیں کہ جج ایک ضرور کر سکتے ہیں نا، جج ود دا پیسج آف ٹائم اپنا ویو پوائنٹ بھی تو بدل سکتے ہیں، لیکن یہ خوبصورتی، اچھا یہ سب سے بڑی خوبصورتی جسٹس محمد علی مظہر میں ہے۔ اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں، معزز جج ہیں تو آپ کو یہ سیکھتے ہیں، سیکھنے میں آپ کو بہت زیادہ۔ اور جسٹس مسرت العلی اور جو جسٹس علی باقر نجفی ہیں، حیران کن یہ بھی ہے کہ یہ پہلے ججمنٹ میں نہیں تھے، یہ ریویو میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ریویو میں بیٹھے جسٹس مسرت الالی تو باقاعدہ اپنی آبزرویشن کی شکل میں ججمنٹ دے رہی ہیں نا. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے 3 سے 15 دن کیے تو یہ تو انکانسٹیٹیوشنل کر دیا آپ نے, آئین میں ترمیم کر دی, علی باقر نجفی جانبداری. میرے لیے حیران کن ہے جائے کہ یہ ججز کہتے ہیں کہ یار کیس کھولے تو صحیح, ججمنٹ پڑھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 6 مئی کو جب جسٹس عائشہ ملک اس بینچ میں تھی, وہ اگر ہوتی تو میرے خیال میں سچویشن مختلف ہوتی. مزہ بھی آتا. پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اور مسلم لیگ نون کے وکلاء کو جب وہ پڑھ رہے تھے آبجیکشنز, انہوں نے کہا ہر آبجیکشن کا جواب ججمنٹ میں موجود ہے. آج جب فیصل صدیقی اس طرف جا رہے تھے, ان کو ججمنٹ پڑھنے کے لیے اچھا بھلا جو ہے وہ اس کو ہونا پڑا, اگریسو ہونا پڑا جسٹس امین الدین خان صاحب کے سامنے کہ ججمنٹ پڑھنے کے لیے شعر سنانے مطلب پڑے, شعر بھی اور بھی بہت کچھ کرنا پڑا. پھر وہ تھوڑے سے مطلب ہوئے سکون میں, اور اس کے بعد انہوں نے ججمنٹ پڑھی. میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو مرضی کریں, باقاعدہ طور پر اس ججمنٹ کی تصحیح ہو رہی ہے, ان ججز کی تصحیح ہو رہی ہے. حالانکہ جو ججمنٹ ہے سیلف اس کی پہلے ہی وہ بے توقیر ہو چکی ہے, اس پر تو عمل ہی نہیں ہوا. اب باقاعدہ ان ججز کی بھی بے توقیری تصحیح ہو رہی ہے. مطلب جو جسٹس مسرت الالی ہیں, انہوں نے جو پچھلی سماعت پر بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو پی ٹی آئی والے تو آنا نہیں چاہتے تھے. پھر سپریم کورٹ نے کہا نہیں آپ نے تو آنا ہے پارلیمنٹ میں. وہ پھر اس طرح آگے تو وہ ہنس رہی تھی. اس طرح کے کامنٹس تو اس طرح کی جو کامنٹس ہیں میرے خیال میں بڑے عجیب و غریب ہیں کہ آپ ایرر ڈھونڈیں ججمنٹ میں. جس طرح ہاشم کاکڑ نے جو بات کی کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, اس کا دفاع جو ہے وہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے, تو آپ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. جسٹس امین الدین خان تو جب بولتے ہیں جیسے بولتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی کر دیا تھا جناب, یہ تو مطلب اس طرح تھا, ہم وہیں پہ کھڑے ہیں, جو پہلے کیا تھا ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. ناظرین یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میرے ساتھ بھی. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.